پاکستان ایک دفعہ پھر دہشت گردی کی زد میں ہے۔ میرے سامنے اگر میں آپ کو پچھلے 24 گھنٹے کے معاملات دکھا دوں تو کے پی میں بدترین دہشت گردی دیکھنے میں آئی۔ ہماری سیکورٹی فورسز جو ہے انہوں نے بھی بڑی بہادری سے لڑا، لیکن اٹیکس اب ہو رہے ہیں۔ دہشت گردوں کے 3 تھانوں پر حملے ہوئے کے پی میں، پولیس نے کارروائی کی، دشمن فرار ہو گئے، لیکن اٹیک ہوا۔ لکی مربت کے تھانہ کے اوپر ہوا، اس کے علاوہ پشاور، یہ سارا علاقہ جو ہے اس وقت وہ دہشت گردی کی لپیٹ میں آ رہا ہے۔ بلوچستان کا تو ہم دیکھ ہی چکے ہیں جو معاملہ وہاں چل رہا ہے۔ جنوبی وزیرستان کے دونوں اضلاع جو ہے ان میں آج سے کرفیو لگا دیا گیا ہے، جو وہاں پہ حالات چل رہے ہیں۔ خیر پختونخوا کے مختلف اضلاع میں جو دہشت گردوں کے حملے ہوئے ہیں اس میں 4 پولیس اہلکار اور 5 افراد جو ہے وہ شہید ہوئے ہیں، 4 پولیس اہلکار سمیت۔ اسی طرح خیر پختونخوا سیکورٹی فورسز نے پھر کامیاب کارروائیاں بھی کی ہیں، انہوں نے 9 دہشت گردوں کو ہلاک بھی کیا ہے۔ پشاور مسجد کے باہر دھماکہ ہوا جس میں مفتی منیر شاکر صاحب جو ہے وہ جاں بحق ہو گئے۔ پشاور کر کے 5 مقامات دہشت گردی حملے۔ غرض یہ کہ یہ بلوچستان میں نوشکی شاہراہ پر جو ہے سیکورٹی فورس قافلے پر خودکش حملہ ہوا، 3 اہلکار سمیت 5 افراد شہید۔ بڑے افسوسناک خبریں جو میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں، لیکن یہ آپ کو بتانا اس لیے ضروری ہے کہ ہم پنجاب میں اور سندھ میں شاید بیٹھ کے پی اور بلوچستان میں ہونے والی دہشت گردی کی کارروائیاں اور جو فورسز شہادتیں دے رہی ہیں اس کا ہم اندازہ نہیں لگا سک رہے، کیونکہ ہمیں تبھی چلتا ہے پتہ جب خدا نخواستہ پنجاب میں یا سندھ میں ہمارے اس سائڈ کے اس کے اندر جو ہے وہ دہشت گردی ہو۔ لیکن ابھی آپ کو بتاؤں کہ بہت سے واقعات ایسے بھی ہیں جو ہم دہشت گردی نہیں ہوتی اس لیے خبر نہیں بنتے، اور اچھی بات جیسے سیریڈی پنجاب نے بڑی غضب کی کارروائی کی پچھلے دنوں، اور یہ تاثر یہ تھا کہ شاید پنجاب یا لاہور میں کوئی بہت بڑی کارروائی ہونے لگی تھی، لیکن انہوں نے اس کو روک دیا۔ لیکن جس طرح یہ اب یہ دہشت گردی بڑھ رہی ہے اس میں 1-2 سوالات۔ ایک تو یہ ہے کہ فوج کی قیادت تو بڑی یونیفائڈ کمانڈ کے نیچے ہے، آبویسلی آرمی چیف ہے، ایک پوری ملٹری براس ہے، کور کمانڈرز ہیں جو آرمی چیف کی لیڈرشپ کے اندر کام کر رہے ہیں، انٹیلیجنس ونگز ہے، ISI ہے، MI ہے، یہ سب کام کر رہے ہیں۔ لیکن اب جو لوگ دیکھ رہے ہیں یہ تو بارڈر پہ لڑنا ہے نا، آبویسلی آرمی چیف جو ہے یا افواج پاکستان انہوں نے بارڈر کے اوپر ایک جنگ لڑنی ہے، اور وہ بارڈر پہ جنگ لڑ رہے ہیں، شہادتیں دے رہے ہیں۔ جو جنگ لوگوں کے دلوں کو جیتنی ہے، جو جنگ سیاستدانوں نے لڑنی ہے، جس میں عوام کو اس دہشت گردی کے خلاف یونائٹ کرنا ہے، یونیفائڈ کرنا ہے، وہ آبویسلی افواج پاکستان تو نہیں کریں گی، وہ تو پولیٹیشنز نے کرنا ہے، وہ تو پاکستان کی لیڈرشپ نے کرنا ہے۔ تو ہم نے اب دیکھنا یہ ہے کہ افواج جو بارڈر پہ جس طرح یونیفائڈ کمانڈ کے انڈر بڑے حوصلے کے ساتھ لڑ رہی ہیں کیونکہ ان کو اپنے لیڈر پہ ٹرسٹ ہے، اس طرح ہمارے ہاں وہ کون سے لیڈرز ہیں، وہ کون سا لیڈر ہے یا کون سے لیڈرز ہیں جو آزاد بھی ہیں اور جو اتنے انفلوئنشل ہیں کہ اگر وہ بات کہیں دہشت گردی کے خلاف تو لوگ اپنے دل و دماغ سے لبیک کہیں اور دہشت گردی کو اپنے اڑوس میں پڑوس میں اپنے نظریات میں بسنے نہ دیں، رچنے نہ دیں، کیونکہ دہشت گرد جو ہوتا ہے یہ ایک آئیڈیا کا نام بھی ہے۔ اگر ہم وہ وار نہیں لڑ سکتے، اگر ہم لوگوں کو یہ نہیں، کیونکہ بہت سے لوگ جو دہشت گردی کر رہے ہیں ان کو یہ پتہ ہی نہیں، ان کو تمیز ہی نہیں ہے کہ یہ دہشت گردی ہے، وہ تو پتہ نہیں اس کو کیا سمجھ رہے ہیں کہ بڑا کوئی نیک کام کر رہے ہیں۔ تو یہ ہماری سیاسی قیادت نے خواہ ایجوکیشن انسٹیٹیوشنز کے ذریعے، خواہ پارلیمنٹ کے ذریعے، خواہ قانون سازی کے ذریعے، خواہ قوم سے خطاب کر کے قوم کو ساتھ لے کر چلنا ہے، وہ سیاسی قیادت جو ہے، میرا بنیادی سوال یہ آج کا آزاد سیاسی قیادت کی بات ہو رہی ہے جو اس وقت ہم میں گھل مل رہی ہے، ہمیں نظر آ رہی ہے، وہ کون سی سیاسی قیادت ہے یا سیاسی قیادتیں ہیں یا مل کے ہیں یا لیڈر کون لیڈ کرے گا؟ پرائم منسٹر کریں گے، کون کرے گا؟ زرداری صاحب کریں گے، مولانا فضل الرحمان کریں گے، سب مل کے کون کرے گا کہ جس سے پاکستان کی عوام کو ایک حوصلہ ملے کہ دے ول لک ٹورڈ دا لیڈرشپ اگینسٹ ٹیررزم۔ میرے ساتھ اس وقت ڈاکٹر مصدق ملک صاحب موجود ہیں، شہرہ رضا صاحب موجود ہیں، ارشاد بھٹی صاحب موجود ہیں۔ کل سیکورٹی قومی سلامتی کونسل کا ایک اجلاس بھی، قومی سلامتی کی پارلیمانی کمیٹی کا اجلاس بھی بلا لیا گیا، آئی تھنک ان کیمرہ سیشن ہوگا پارلیمنٹ کے اندر، اس میں عسکری قیادت جائے گی، پاکستان کے سیاسی قیادت بھی ہوگی، تحریک انصاف بھی ہوگی، یہ سب لوگ ہوں گے۔ لیکن اب عجیب بات میں آپ کو بتاؤں، اس سے پہلے میں پینلز کی طرف جاؤں، کہ ہمارا جو اتنا بڑا فرنٹ لائن صوبہ اس وقت جو زد میں آیا ہوا ہے کے پی کا، ادھر کا وزیر اعلیٰ جو ہے ود آل ڈیو رسپیکٹ فار ہم، اور ہماری وفاقی حکومت یوں آپس میں یوں کھڑے ہوئے ہیں، تو ایک حالت جنگ میں ہونے کے بعد جب یوں کھڑے ہوئے ہیں تو مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ علی امین گنڈا پور نے آگے بڑھ کے اپنے آپ کو ریکنسائل کرنا ہے وفاق کے ساتھ یا وفاق نے آگے جانا۔ ذرا پہلے سن لیں گنڈا پور صاحب کیا فرما رہے ہیں۔
ان سے کہا کہ ہمیں افغانستان سے مذاکرات کرنے چاہیے، انہوں نے میرے اوپر تنقید شروع کر دی. میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں، میں پھر کہہ رہا ہوں، عوام کا اعتماد نہیں ہے اس وقت حکومت کے اوپر، اور یہی وجہ ہے چیزیں بدتر ہوتی جا رہی ہیں. افغان مہاجرین ہمارے پڑوسی ہیں، تھے اور رہیں گے. ایز اے پالیسی ہم فیل ہوئے ہیں ہمیشہ. لاسٹ ٹائم بھی ہم نے افغان مہاجرین کو واپس بھیجنا شروع کر دیا. ایک تذلیل ہوئی ان کی کہ وہاں پہ اون نہیں کر رہے تھے، یہاں سے آپ نے دھکیل دیا. ایک افغانی اگر پاکستان کی نشریات دینا چاہتا ہے تو کیا افغانستان دنیا میں نہیں آتا؟ ہم چیک کریں، اور ایک بندہ اگر کلیئر ہے تو ہمیں دینی چاہیے. ہم کیوں نہیں دے رہے؟ یہی غلط پالیسی ہے کہ نفرت سے پھیلتے پھیلتے آج ہم یہاں تک پہنچ گئے ہیں. جو پالیسی آپ کی ناکام ہوئی ہے، خدا رہا ان پالیسیوں کو دوبارہ ریوائز مت کرو. ریاست کچھ اور سوچ رہی ہے، قوم کچھ اور سوچ رہی ہے. قوم کو اون کرو. کوئی بھی جنگ لڑنے کے لیے، کوئی بھی چیلنج کا مقابلہ کرنے کے لیے جب تک قوم آپ کے ساتھ نہ ہو، آپ نہیں کر سکتے. بھائی میں تو حیران ہوں کہ پاکستان نے سلامتی کونسل میں افغانستان کے خلاف مسئلہ اٹھایا ہوا ہے کہ یہ ٹیررزم وہاں سے ہو رہا ہے. وہ افواج ڈی جی آئی اسپیئر کا سنوا دیں. میں حیران ہوں کہ علی امین گنڈا پور دنیا میں کس دنیا میں بس رہے ہیں، یا پھر یہ حکومت کی اتنی بڑی ناکامی ہے کہ وہ پاکستان کے ایک اہم ترین صوبے کے وزیر اعلیٰ کو آن بورڈ نہیں لے پا رہی. سنوائیں جی ڈی جی آئی اسپیئر افغانستان کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں، اور علی امین گنڈا پور صاحب جو وہ کیا فرما رہے ہیں. بلوچستان میں یہ جو واقعہ ہے اور اس سے پہلے جو دہشت گردی کے واقعات ہیں، وی انڈرسٹینڈ کہ اس کا جو مین سپانسر ہے یور ایسٹرن نیبر. یہ جو دہشت گرد تھے اپنے ہینڈلر سے جو کہ افغانستان میں تھا اس کے ساتھ کمیونیکیشن میں تھے. دس از یٹ اندر انسیڈنٹ آف ٹیررزم جس کی جو لنکیجز ہیں وہ ہمیں اپنے پڑوسی ملک جو ساتھ افغانستان ہے وہاں پہ مل رہی ہیں. اٹ از اے پارٹ آف اے پروسیس دیٹ از گوئنگ آن، کیونکہ وہاں سے جو تشکیلیں آتی ہیں اس میں افغانی آتے ہیں، ان کے پاس باہر کا اسلحہ بھی موجود ہے. یہاں پہ جو نمبرز ہیں ان میں افغانی ہیں. ہمارے پاس شواہد ہیں فتنہ الخوارج کے کہ افغانستان میں مراکز ہیں، ان کے وہاں پہ لیڈرشپ موجود ہے، تربیت ہو رہی ہے، ان کو وہاں سے ریکروٹمنٹ مل رہی ہے. افغانیز انوالوڈ ہیں آن پارٹ آف دی پیپل ہو آر کمنگ ہیئر اینڈ بلوئنگ دیم سیلف اپ اوور ہیئر. مصدق ملک صاحب، آپ کنونس نہیں کر پا رہے علی امین گنڈا پور کو، وزیر اعلیٰ کو، حالانکہ اس وزیر اعلیٰ کی لاجک میں سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ افغان ہمارے بھائیوں کو نیشنلٹیاں تقسیم کرتا پھر رہا ہے، پاکستان کی ریاست سمجھ رہی ہے کہ ٹیررزم وہاں سے ہو رہا ہے. لیکن یہ بھی پھر فیڈرل حکومت کی ناکامی ہے نا کہ اگر وہ کے پی میں ایک پاپولر مینڈیٹ والی گورنمنٹ کو آن بورڈ نہیں کر پا رہی اپنے ساتھ. جی کامران صاحب، یہ اس میں سے جو بیشتر سوالات ہیں ان کے جواب تو علی امین گنڈا پور صاحب ہی آپ کو دیں گے، کیونکہ یہ ان کا موقف ہے. اس وقت باقی قوم جو ہے وہ تو دوسری طرف کھڑی ہے. لیکن اس میں کوئی بہت زیادہ حیرت کی بات نہیں ہے، کیونکہ اگر آپ 1990 کے جو طالبان کے متعلق ان کو گلوریفائی کرتے ہوئے عمران خان صاحب نے آرٹیکلز لکھے تھے، اگر آپ وہاں سے داستان شروع کریں تو عمران خان صاحب کا موقف تو تقریباً یہی رہا ہے. وہ تو آپ کو بڑی اچھی طرح سے یاد ہوگا پچھلی حکومت میں جب دہشت گردی بہت زیادہ بڑھ گئی تھی تو اس میں ضرب عضب کی گئی، رد الفساد کیا گیا، اور ان تمام لوگوں کو باہر دھکیل دیا گیا. جو دہشت گرد تھے انہیں مار دیا گیا، جو ان کے سلیپر سیلز تھے انہیں تباہ و برباد کر دیا گیا. کچھ لوگ مارے گئے، کچھ لوگ پکڑے گئے، کچھ لوگ بھاگ گئے. لیکن دہشت گردی کا وہ جو بازار تھا جو اے پی ایس کے بعد گرم ہوا تھا، وہ دہشت گردی کا بازار ختم ہو گیا. آپ کو اچھی طرح یاد ہوگا کئی سال دہشت گردی نہیں ہوئی. مگر جیسے ہی عمران خان صاحب واپس حکومت میں آئے، وہ اس سے پہلے بھی گلوریفائی کرتے رہے طالبان کو، اس سے پہلے بھی ان کے حق میں آرٹیکلز لکھتے رہے، ان سے پہلے بھی کہتے رہے کہ یہ ہماری سوشل فیبرک کا حصہ ہیں. اور جیسے ہی حکومت میں آئے تو انہوں نے دوبارہ سے پالیسیز بدلیں اور انہوں نے کہا یہ تو ہمارے بھائی ہیں. اور بہت سے لوگ خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں بالخصوص جو وہاں کے سینیٹرز تھے وہ میرے پاس آتے تھے اور مصطفیٰ کھوکھر صاحب کے پاس جاتے تھے، اور وہ کہتے تھے کہ ٹرکوں میں لا کے ان لوگوں کو آباد کیا جا رہا ہے. یعنی وہ لوگ جنہوں نے ہمارے بچے مارے ہیں انہیں واپس لا کر آباد کیا جا رہا ہے. اور پھر بہت سے دہشت گرد جنہیں سزائے موت ہو گئی تھی، وہ مسلم خان اور نہ جانے کون کون، ان کی اپیلیں ایکسیپٹ کر کے ان کو رہا کر دیا گیا، وہ واپس افغانستان چلے گئے. تو یہ تمام چیزیں جب ہوئیں تو اس کے بعد پھر سے دہشت گردی کا بازار گرم ہو گیا. لیکن آپ مجھے یہ بتائیے کہ عمران خان صاحب یا ان کی پارٹی کے نقطہ نظر سے انہوں نے اپنا نقطہ نظر کب بدلا ہے؟ جب وہ حکومت میں نہیں تھے تب بھی وہ گلوریفائی کرتے تھے، کہتے تھے یہ ہماری تہذیب کا حصہ ہیں. بہت سے لوگ کہتے تھے بھائی ہماری تہذیب میں کہاں ایسا ہے کہ خواتین یا بچیوں کے اوپر سکولوں کے دروازے بند کر دو، کہاں ہے ایسا؟ لیکن وہ کہتے رہے یہ. اور آج بھی اب ان کے وزیر اعلیٰ اسی حکمت عملی پہ اگر قائم ہیں اور وہی بات کر رہے ہیں کہ یہ تو ہمارے بھائی ہیں، یہ تو ہمارے دوست ہیں، انہیں تو آباد کرنا چاہیے،
تو آپ کو اس میں انکنسسٹنسی کہاں نظر آ رہی ہے؟ لیکن سر میرا سوال آپ نے بڑا تفصیل سے بات کی، میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں پارٹی انکنسسٹنسی نہیں ہے، لیکن لیڈرشپ کیا ہونی چاہیے آپ کی فیڈرل گورنمنٹ کی؟ وہ یہ ہونی چاہیے کہ ان کو ٹیبل ٹاک پہ بلائیں، انہیں کنونس کریں، ان کو فیکٹس دکھائیں. آپ نے ان کو ایک دشمن بنایا ہوا ہے کیونکہ وہ آپ کی مخالف پارٹی کے ہیں. تو اب پاپولر 2/3 مینڈیٹ ہے ان کے پاس. میں علی امین گنڈا پور کی کوئی بات کو نہیں کر رہا، وہ بالکل عجیب سی انہوں نے گفتگو کی ہے، لیکن آپ نے کوئی ڈائلاگ کیا، آپ نے کوئی انیشیٹو لیا ان سے بات کرنے کا؟ جی ہماری تو اس وقت تمام سیاسی جماعتوں سے جو گفتگو ہے وہ چل رہی ہے، آن گوئنگ ڈائلاگ ہے اور تمام سیاسی جماعتوں کے ساتھ ہے. اور ابھی بھی یہ جو آپ کل قومی سلامتی کا یا جو آپ اجلاس کمیٹی کا کہہ رہے ہیں اس میں تمام سیاسی جماعتیں سر میں جب آپ سے یہ کہتا ہوں ایک سیاسی جماعت اس تمام گفتگو کے جب میں آپ سے یہ کہتا ہوں نا کہ آپ نے علی امین گنڈا پور who is the CM KP and KP is the front line state جو ٹیررزم کے اندر اس وقت ہوئی ہے اور جہاں کی 2/3 میجورٹی، آپ اتنے کیجولی مجھے کہہ رہے ہیں کہ جناب ہم تو سب سے بات کر رہے ہیں جس کی 1 سیٹ ہے، جس کی 5 سیٹیں. میں یہ بات نہیں کر رہا سر، وہ آپ کریں بات، اچھی بات ہے آپ سب سے کریں. میں بات کر رہا ہوں یو شوڈ انگیج ہم. مطلب if you seriously think it's a serious issue. KP میں فیڈرل اور صوبے کی سوچ ڈفرینٹ ہے وہاں پہ. نہیں دیکھیے ایسا پی ٹی آئی کو تو انگیج کیا جا رہا ہے، لیکن آپ کو یاد ہوگا یہ دہشت گردی کے واقعات سے میں آپ کو 2 گھڑی پیچھے لے جاتا ہوں. اور جب آپس میں ہمارا ڈائلاگ ہو رہا تھا یا ڈائلاگ کے متعلق سیاسی ڈائلاگ کے متعلق گفتگو ہو رہی تھی، اس وقت بھی شرط یہ تھی کہ خان کو باہر نکالو. ارے بھائی خان کے اوپر، خان صاحب کے اوپر ایک جرم جو ہے ثابت ہوا ہے، انہیں سزا ہوئی ہے، 9 مئی ہوا ہے، 9 مئی کے اور بھی بہت سے مجرم ہیں. اگر آپ شرط یہ رکھ دیں کہ ہم آپ سے بات ہی نہیں کریں گے جب تک آپ 9 مئی کے تمام مجرم جو ہیں انہیں رہا نہ کریں، تو بات کرنا مشکل ہو جائے گی. اور اگر 9 مئی کے تمام مجرمین جو ہیں انہیں اگر ہم نے رہا کرنا ہے تو پھر سبھی کو کر دیں، پھر جیلوں ویلوں میں لوگوں کو رکھنے کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے. لیکن اصل بات یہ ہے کہ خان صاحب کا جو نقطۂ نظر ہے، جو اس وقت تکرار ہے، وہ نقطۂ نظر کی ہو رہی ہے. کیونکہ اس وقت کوئی بھی شخص، علی امین کیا اور باقی گوہر صاحب کیا، سب قابل عزت لوگ ہیں. سلمان اکرم راجہ ہمارے دوست ہیں، وہ کیا، یہ سب قابل عزت لوگ ہیں. لیکن وہاں پہ تو بات صرف خان صاحب کی ہے اور خان صاحب کا نقطۂ نظر تو بدلنے کو نہیں ہے. آپ کے اس پوائنٹ سے میں ایک اور پوائنٹ پہ پہنچا. نظر ہے جی کر لیں، کمپلیٹ کر لیں پلیز، کر لیں. جی نہیں کوئی بات نہیں، آپ سوال بڑھائیے، میں نے تو اپنی بات تقریباً مکمل. ٹھیک ہے. تو مسعود صاحب آپ کی اس بات سے میں اس بات پہ پہنچا کہ میں شیلا صاحبہ سے ذرا اوپینین لے کے بھٹی صاحب آ رہا ہوں آپ کی طرف. شیلا صاحبہ آپ کو لگتا ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ کو مزید ورک کرنے کی ضرورت ہے، خاص طور پہ کے پی کے اندر؟ کیونکہ بلوچستان میں چلے آپ کی گورنمنٹ ہے ایک طرح سے دیکھا جائے تو اس پہ تو میں اب کیا اس وقت بات کروں، لیکن کے پی جو ہے اس وقت اس پہ فوکس کیا جائے. وہاں کا وزیر اعلیٰ جو ہے وہ افغانستان کے ساتھ شہریتیں بانٹتا پھر رہا ہے، وہ تعلقات اچھا کرنے کی بات کر رہا ہے. ہم کچھ اور بات کر رہے ہیں. ان کو انگیج کرنے کے لیے اگر عمران خان کو ڈائلاگ کا حصہ بنایا جائے تو وڈ یو سجیسٹ دس ٹو دا فیڈرل گورنمنٹ؟ اور آپ کہیں گے نہیں فضول سی بات ہے، یہ عمران خان تو بند ہی رہنا چاہیے اندر؟ شکریہ شاہد. جی میں نے اسمبلی کے اندر سوال بھی ڈالا ہے کیونکہ اخبار کافی دفعہ میں نے پڑھا تو اس میں سب سے زیادہ جو اس وقت ٹیررسٹ اٹیک ہوئے ہیں اس پورے 1-1.5 سال میں وہ کے پی میں ہوئے، اور سب سے زیادہ پولیس کو نشانہ بنایا گیا ہے، سکھوں کو نشانہ بنایا گیا ہے، سکھ وہاں سے چھوڑ کے چلے گئے، اور باقی ابھی کی جو صورتحال ہے وہ آپ دیکھ ہی رہے ہیں. اور جہاں تک بات ہے پی ٹی آئی کے لیڈر کی، تو وہ ہمیشہ سے کبھی ان کو اپنا بچھڑا بھائی کہتے رہے، ان کو آفیسز دینے کی بات کرتے رہے. پھر ان کے دور حکومت میں 2 دفعہ بنو جیل ٹوٹی اور اس میں سے لوگ اپنے ناپسندیدہ لوگوں کو قتل کر کے نکلے. احسان اللہ احسان بھی انہی کے دور میں ان کی جیل سے گئے. تو ان کا جھکاؤ تو نظر آتا ہے. پھر وہ اسامہ بن لادن پہ بھی فاتحہ پڑھنا رہے تھے اور شہید کہتے ہیں، تو یہ جھکاؤ تو نظر آتا ہے. اب رہی حکومت کی بات، تو احساس لوگوں کو بہت کم ہوتا ہے کہ کافی عرصے سے کیا ہو رہا ہے. بلوچستان میں بھی جو ہے وہ زائرین کی بسیں روک روک کے ان کو مارا جا رہا تھا، اور مزدور بھی جو ہے وہ نشانہ بن رہے تھے. پھر کے پی میں تو اتنا بڑا حادثہ ہوا، فرقہ واریت ہو رہی ہے. دیکھیے اگر
पूरे मुल्क में ये क्यों नहीं जा रही, क्योंकि एक मखसूस एलिमेंट एक ही सूबे के हालात बिगाड़ रहा है। वहाँ पे इतना बड़ा वाक़या हुआ जो पारा चनार में हुआ, उसके बाद भी अमीन गंडापुर उस साइड नहीं गए बल्कि फेडरल पे हमलावर हो गए और वहाँ की लाशें लोग उठा नहीं पा रहे थे और ये इस्लामाबाद में लाशें तलाश कर रहे थे। तो इनका मुझे सिस्टम पता नहीं चल रहा कि ये चाहते क्या हैं, लेकिन गवर्नमेंट की तो आखिरी वक्त तक कोशिश होगी कि ना सिर्फ उनसे बल्कि हर उस शख्स से जो सड़क पे आया, जिसने धरने की कोशिश की, वो इसीलिए आया है कि वो कुछ अपने मुतालबात रखता है। तो मैं नहीं समझती कि इतने संगीन हालात में ये मौका कभी आएगा। हर हाल में डायलॉग की तरफ भी जाना होगा, जिससे डायलॉग करना है उससे डायलॉग ज़रूर हो सकता। और आपके तो ख्याल, अब और अगर आपके ये ख्याल में कहते हैं तो जी कंप्लीट कर दो। जी बताएं। मैं ये समझती हूँ कि असेंबली में तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ की एक सिक्योरिटी की कमेटी है मुख्तलिफ मेंबर्स पे मुश्तमिल, और जो हमेशा होता रहा है कि वो कमेटी जाए और जाके फिर अडियाला में बात कर ले, क्योंकि जब पहले भी बहुत सारी सिक्योरिटी की मीटिंग्स हुई जिसमें चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ भी बैठे थे, उस वक्त भी जो है वो PTI के जो लीडर हैं वो उन मीटिंग्स में जाकर नहीं बैठे और थे, आपकी क्योंकि साहब उनका ये कहना था कि वो आपके इन लोगों के साथ आपकी बातों इन लोगों के साथ नहीं बैठेंगे। ठीक है, इन लोगों के साथ ही बैठेंगे। आपके नजदीक तो चले अभी भी वही लोग हैं, वही लोग हैं। आपका हुस्न नजर तो मुख्तलिफ होना चाहिए ना। अगर इमरान खान साहब ने इस तरह की हरकतें की तो आपने तो जरूरी तो नहीं कि जो उन्होंने किया आप भी वही करेंगे। तो आपको, लेकिन आपको भी कोई ऐसी पॉसिबिलिटी नजर नहीं आती कि मैंने ये तो नहीं कहा कि मैं ये करूंगी। नहीं, मैं यही क्लियर कर रहा हूं। मैं ये कह रही हूँ, मैंने ये कहा ही नहीं। मैं तो ये समझती हूँ कि अगर वो बाहर आएंगे तो वो अपनी पहली बात से कैसे हट जाएंगे। वो तो हमारे इन सब लीडर्स के साथ बैठना ही नहीं चाहते। तो आपके ख्याल में उनका बाहर लाने का इमरान खान भले जेल में रहे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वॉर ऑन टेरर, जैसे कि सेनेट वो वकास अकरम या PTI कह रही है कि कोई दहशतगर्दी के खिलाफ ऑपरेशन अवामी हमायत के बगैर तो हो नहीं सकता, और अवामी हमायत सिर्फ है इमरान खान के पास। तो आप कह रहे हैं कि ठीक है, उस पर भी कॉम्प्रोमाइज हो सकता है, इमरान खान को बाहर निकालने का अपनी जान बचाना चाहते हैं, अवाम अपनी जान बचाना चाहते हैं, अवाम को जिंदगी चाहिए, अवाम अपने घर के बच्चों को अपने घर वालों के साथ खुश रहना चाहते हैं। बिल्कुल ठीक। ये क्या बात हुई? सही है, आई एग्री विद यू। भट्टी साहब, बात यह कि अगर सिचुएशन सुनी जाए, मुसद्दिक मलिक साहब ने बता दिया, शैला साहब ने बता दिया कि इमरान खान के पास पॉपुलैरिटी तो है, उनकी पार्टी के पास होगी, ये मैं कह रहा हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उनका से होना चाहिए इस किस्म की किसी अहम तरीन इशू के ऊपर, क्योंकि वो तो पहले ही तालिबान को लेकर उनकी पॉलिसी जो है प्रो अफगानिस्तान या प्रो तालिबान या प्रो टेररिस्ट ये कह रहे हैं पॉलिसीज़ है, तो उनको तो बुला के ले भी आएंगे। तो और मैं ये समझ रहा हूँ कि इसका मतलब मोर ऑफ अ रीज़न है कि इमरान खान अब जेल में रहेंगे, क्योंकि अगर उनकी पॉलिसी पाकिस्तान के टोटल सिक्योरिटी पॉलिसी के खिलाफ खड़ी हुई है अफगानिस्तान को लेकर, तो फिर तो उनको कोई बाहर निकाला नहीं जाएगा, ना ये पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स ना कोई और। पहले मेरे भाई बात कर लेते हैं अली अमीन गंडापुर की। अली अमीन गंडापुर कह रहे हैं कि अफ़गानियों को ना निकालो, उनको नेशनलिटी दो, इन मुहाजिरीन को यहाँ रखो, बेदखल ना करो बल्कि शरीयत दो। अली अमीन गंडापुर को महकमा आबादी के पास ले जाना चाहिए कि इन 25 करोड़ जो पहले हमारे हैं, जो यहाँ पहले ही महाजरीन बन चुके हैं, जिनके पास ना अच्छा अस्पताल है, ना अच्छा स्कूल है, ना अच्छा, आपके KP को ही ले लें, KP में कितने लोगों के पास साफ़ पानी है, अच्छा स्कूल है, अच्छा अस्पताल है। तो खुदा के लिए मेहरबानी करो, जितना हमने जुल्म बर्दाश्त करना था इन एहसान फरामोशों से वो कर लिया, तो अब मेहरबानी करें, इसको ना करें ऐसा। अब दूसरी बात मुझे ये समझ नहीं आती कि अली अमीन गंडापुर की ज़ाती राय है, पार्टी पॉलिसी है, लेकिन ज़ाती राय भी हो, पार्टी पॉलिसी भी हो, अगर वो मुखालफत बराए मुखालफत कर रहे हैं, अफ़गानिस्तान TTP दबाव में की वजह से कह रहे हैं, या अपने वोटर्स KP के वोटर्स का प्रेशर है, ये सब उन्हें प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं करना चाहिए था, ये सब उन्हें कल पार्लिमानी कमेटी जो उसमें कहना चाहिए था, बात करनी चाहिए थी। और लेकिन उनके 12 लोग 14 लोग जा रहे हैं, उनको वहाँ बात करनी चाहिए थी, यहाँ बात करने की तुक नहीं थी। अब दूसरी जो दोनों भाइयों की मैंने बात सुनी है, दोनों अपने मुअज़्ज़ज़ पैनलिस्ट की, भाई बात ये है कि अफ़गान जहाद ज़ियाउल हक़ ने नहीं, इमरान खान ने लड़ा था, ये मान लेते हैं। तालिबान लाया इमरान खान ने, तालिबान बनाए भी इमरान खान ने थे। उसामा बिन लादेन को पैदा भी इमरान खान ने किया था, 9/11 भी इमरान खान ने किया था। दुनिया भर की दहशतगर्दी का ज़िम्मेदार इमरान खान है, और इमरान खान को अडियाला में एक अंदर जेल बनाओ, उसके अंदर एक जेल बनाओ, उसके अंदर रखो। लेकिन अब करना क्या है
کیا کرنا ہے؟ شروع کرتے ہو بسم اللہ الرحمن الرحیم، عمران خان برا، عمران خان برا، عمران خان برا، عمران خان برا. اور بھائی اب کرنا کیا ہے؟ اس وقت بلوچستان کے پی دہشت گردی کی نئی لہر میں، اور ہم حالت جنگ میں ہیں. حکومت کہاں ہے؟ اپوزیشن کہاں ہے؟ پولیٹیکل ول کہاں ہے؟ سیاسی اتحاد کہاں ہے؟ ٹرین حادثہ ہوا، وزیر اعظم غائب، وزیر خارجہ غائب، وزیر داخلہ غائب، وزیر اطلاعات غائب. 18 گھنٹے کوئی پتہ نہیں تھا. رانا ثناء اللہ صاحب ایک ٹی وی میں کہہ رہے تھے وہ وہاں چلے بھی جاتے تو کیا کر لیتے. اچھا اس کے بعد ابھی یہ خراسان ڈائری پتہ نہیں سچی یا غلط ہے، پچھلے 48 گھنٹوں میں 57 دہشت گرد حملے ہو چکے ہیں، چھوٹے موٹے فائرنگ سنائپر سمیت. اور صدر مملکت پولو کا فائنل میچ دیکھ رہے تھے، اور علی امین گنڈا پور شہریتیں بانٹ رہے تھے، اور وزیر اعظم صاحب کا مجھے نہیں پتہ. اب اصل عوامی نمائندہ حکومت نہیں ہے، بالکل نہیں ہے. عوام کا اعتماد نہیں ہے ان پہ، بالکل نہیں ہے. نفرت اور تقسیم بھی ہے، ذاتی انا اور ذاتی ضدیں بھی ہیں، ذاتی لڑائیاں بھی ہیں، وفاق علیحدہ ہے، صوبہ علیحدہ ہے. لیکن اب چھوڑو عمران خان یار، اس نے جو غلطیاں کی، بلنڈرز کیے، یا اس پر بھی ایک اس کو عدت میں ڈبل نکاح کر کے تو اس کو 18 سال دے دو. لیکن اس وقت ملک حالت جنگ میں ہے. بسائے نا اس نے، وزیر اعظم تھا اس وقت، بسائے. اب کیا کرنا ہے؟ کیا کریں یہ پالیٹیشنز؟ حکومت کیا کریں؟ اب بھائی جب تک یہ پورے سارے اکٹھے ہو کے اپنی فوج کے پیچھے نہیں کھڑے ہوتے، یہ جنگ نہیں جیتی جا سکتی. سب کھڑے ہوئے، کے پی کھڑا ہوا ہے، بلوچستان کھڑا ہوا ہے. بلوچستان میں وہ چھوڑیں مہرنگ بلوچ اور منظور پشتین جنہوں نے پی ٹی آئی کی گورنمنٹ نہیں کھڑی. آپ نے دیکھا ہے ویسے مہرنگ بلوچ اور منظور پشتین نے ایک بھی افسوس کیا ہو کسی ایک دھماکے پہ، کسی ایک جان جانے پر؟ نہیں کیا نا، چھوڑ دیں ان کو. لیکن بہت سارے بلوچستان کے ایسے لوگ ہیں جو ناراض ہیں، ان کو شامل کریں. بلوچستان میں عوامی حکومت نہیں ہے تو پیپلز پارٹی حکومت ہے نا، مشورہ دیا پیپلز پارٹی کی کریں نا. اب حکومت میں اب سرفراز مفتی صاحب کو کیا مشورہ دیں گے آپ؟ مہربانی کریں، اصل اگر نمائندوں کو حکومت نہیں دے سکتے تو دہشت گردی ختم کریں. دہشت گردی ختم نہیں کر سکتے تو اکٹھے بیٹھیں یار. پولیٹیکل ول کوئی نہیں ہے، ہم آپس میں لڑ رہے ہیں. عمران خان میٹر نہیں کرتا اس وقت، کے پی کا علی امین گنڈا پور زیادہ میٹر کرتا ہے. نہیں لیکن مصدق صاحب کی ایک بات میں بڑا وزن ہے، وہ کہہ رہے ہیں ہم جب نیک نیتی کے ساتھ کے پی کو یا تحریک انصاف کو انگیج کرنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں پہلی شرط یہ ہے کہ عمران خان کو رہا کرو، اس کے بعد ملک کی سلامتی کی بات ہوگی. تو یہ بھی تو آپ کو انریزنیبل نہیں لگتی بات؟ ہے انریزنیبل ہے، لیکن دوسری شرط کیا ہے؟ دوسری شرط کیا؟ دوسری شرط ہے اس کے علاوہ بات کرو. بھائی وہ تو کیس چل رہے ہیں قانونی. تو ان کو پولیٹیکل جماعت سمجھو نا، فتنہ نہ سمجھو، دہشت گرد نہ سمجھو ان کو. مصدق ملک صاحب کیا ملک کی خاطر آپ یہ کر سکتے ہیں کہ تحریک انصاف کو اس طرح ڈیل کیا جائے جس طرح بھٹی صاحب فرمایا؟ دوسرا یہ کہہ رہے ہیں کہ پرائم منسٹر تو ویسے ہی غائب ہے، سیاسی کہنا تو ہے ہی کوئی نہیں. چلے ٹو عمران خان کو چھوڑیں، وہ کہہ رہے ہیں بھٹی صاحب سارا آپ نے اس پہ ڈال دیا مدعا. آپ کے پلے کیا ہے؟ آپ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ آپ کون سیاسی قیادت پرووائڈ کر رہے ہیں مصدق صاحب؟ دیکھیے عمران خان کے متعلق تو سوال آپ نے پوچھا تو ہم نے جواب دیا، ورنہ ہمارا تو موقف بڑا کلیئر ہے. اس وقت میں بھٹی صاحب سے بالکل اگری کرتا ہوں. اس وقت ہم حالت جنگ میں ہیں، اور جب انسان جنگ میں ہوتا ہے تو اس کو دیگر چیزیں نہیں سوچتا. تو ہمارے پاس دو مختلف ایلیمنٹس ہیں. ایک مین سٹریمنگ، وہ صوبے جو ترقی کی دوڑ میں پیچھے رہ گئے ہیں، ان کے اندر جو ایلینیشن کا احساس ہے اسے ختم کرنا ہے، وہ ایک ہمارا کام ہے. مگر جب جنگ ہو رہی ہوتی ہے تو جنگ کا جواب یہ نہیں کہ ہم جنگ کی بات کریں، دہشت گردی کی بات کریں، اور لوگ پھر بات کریں ایلینیشن کی. ایلینیشن پہ کام ہونا چاہیے، بھرپور کام ہونا چاہیے، ہو بھی رہا ہے. لیکن اس وقت جو ہمارا نقطہ نظر ہے وہ یہ ہے کہ ہم جنگ اپنے دشمنوں کی دہلیز تک لے کر جائیں گے. جب تک ان کو اس جنگ سے نقصان نہیں پہنچے گا، جب تک یہ دہشت گرد ختم نہیں کیے جائیں گے. سر وہ تو آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں فوج کر رہی ہے، لیکن کیا آپ اتنے پاپولر ہیں کہ آپ کی بات کو لوگ سنیں سمجھیں اور ایک قومی یکجہتی ہو؟ نہیں ایسی بات نہیں ہے جی پوری نہیں. یہ پوری کل آپ کے سامنے ایک یہ جو کمیٹی کا آپ خود ہی ذکر کر رہے ہیں، تو یہ تو کوئی کور کمانڈرز کا اجلاس تو نہیں ہے نا. اس میں تو فوج بھی اکٹھی ہے، ادارے بھی اکٹھے ہیں، انٹیلیجنس بھی اکٹھی ہے، سیاسی جماعتیں بھی اکٹھی ہیں. تو وہ جو پولیٹیکل کام ہے وہ تو ہو رہا ہے. اب ایک پارٹی اگرچہ نہیں مان رہی اور ان کا نقطہ نظر مختلف ہے، مگر اس پارٹی کے علاوہ بھی تو پاکستان میں سیاست ہو رہی ہے اور سیاسی جماعتیں، اور سب کھڑی ہیں، فوج کے ساتھ کھڑی ہیں، اپنے دفاع کے ساتھ کھڑی ہیں. کسی پارٹی نے یہ نہیں کہا کہ عمران نہیں تو پاکستان نہیں. کسی نے کوئی ایسی کیمپین نہیں چلائی. اور آج سے کچھ 6-8 مہینے پہلے جب ایک آپریشن کا ذکر شروع کیا تھا تو ماسوا پیپلز پارٹی کے سب اس آپریشن کے ساتھ تھے. لیکن پیپلز پارٹی کہتا ہوں، سوائے پی ٹی آئی کے سب اس آپریشن کے ساتھ تھے. ٹھیک ہے.
اور مگر پی ٹی آئی کیا کہتی تھی؟ جب ہم کہتے تھے کہ آپریشن کرنا ہے تو وہ کہتے تھے آپریشن نہیں کرنا. تو ہم کہتے تھے اچھا چلیے مان لیتے ہیں آپریشن نہیں کرنا تو پھر کیا کرنا ہے؟ تو وہ کہتے ہیں کچھ یہ ہمیں نہیں پتا کہ کیا کرنا ہے. یعنی یہ ہمیں نہیں پتا کہ کیا کرنا ہے مگر آپریشن نہیں کرنا ہے. تو بھائی یہ سوال اٹھتا ہے نا کہ پھر کیا کرنا ہے؟ یہ بڑی عجیب و غریب بات ہے. ملک میں دہشت گردی ہو رہی ہے, ہمارے بچے مر رہے ہیں. بالکل ٹھیک, بالکل ٹھیک. کیا کرنا ہے؟ یعنی وہ انہوں نے کہہ تو دیا آپ کو کہ ہم نے تو ان کو سٹیزن بنانا ہے, یہ تو ہماری فیبرک کا حصہ ہیں, ہم نے بھی اسی طرح اسکول بچیوں کے بند کرنے ہیں, ہم نے بھی اسی طرح کا ماحول پیدا کرنا ہے جو اس وقت افغانستان میں. لیکن کیسے کرنا ہے یہ پوائنٹ ٹھیک ہے. اس وجہ سے یہ بڑا میں دیکھیے ہم تو کر رہے ہیں انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن. سنیے مسئلہ بس یہ ہے سر, سنیے جی میں بتا رہا ہوں آپ کو, میں بتا رہا ہوں. دیکھیے انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن ہو رہے ہیں, ہم دہشت گردی کا کلا کما کر رہے ہیں. جیسے پہلے ہم نے 2 بڑے آپریشن کیے اور 3-4 سال سکون کے گزارے, ہمیں اسی طرح اب اس دہشت گردی کو ختم کرنا ہے. اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں, کوئی سوال نہیں اٹھتا, کوئی ifs and buts اس میں ہے نہیں. اور جب یہ سکون ہوگا تو پھر ہم آگے بڑھیں. پوائنٹ آ گیا جی آپ کا. اس وجہ سے ہمارا نقطۂ نظر تو بالکل کلیئر ہے. آپ کا کلیئر ہے. ایک وقفے کے بعد اس کو ڈسکشن کو آگے بڑھاؤں گا. شیلا صاحبہ ضرور بتائیے گا کہ بیسکلی جس طرح بھٹی صاحب فرما رہے ہیں کہ بلوچستان میں ایک نمائندہ حکومت نہیں ہے, آپ جنگ کیسے لڑیں گے؟ فیڈرل میں آپ سمجھتی ہیں کہ ایک پاپولر گورنمنٹ ہے جس کی طرف لوگ دیکھیں گے کہ وہ ان کا لیڈر اگر بات کر رہا ہوگا تو لوگ اس طرح ہی دیکھیں گے جس طرح کہ فوجی قیادت کی طرف فوجی دیکھتے ہیں. اور خیر وہ آپ کو مرضی آپ بتا دیجیے گا. صدر واقعی پولو کا میچ کھیل رہے تھے جب اتنا بڑے حادثات ہو رہے تھے. ایک وقفے کے بعد جی بات کرتے ہیں ان موضوعات پہ, بڑی امپورٹنٹ ڈسکشن. پاکستان ایک بار پھر دہشت گردی کی زد میں ہے. کل قومی سلامتی کی پارلیمانی کمیٹی کا اجلاس ہو رہا ہے. پہلے تو خبر یہ آئی تھی کہ تحریک انصاف شامل ہو رہی ہے, لیکن ابھی مجھے ایک خبر سامنے چل رہی ہے کہ ابھی وہ کی سیاسی پارٹی جو ہے وہ فیصلہ کرے گی اس کا. میرا تو خیال ہے تحریک انصاف کو جانا چاہیے, انکنڈیشنل جانا چاہیے. شیلا رضا صاحبہ, سیاسی قیادت ہے پاکستان میں اس وقت ٹیررزم جیسے افرید کو حل کرنے کے لیے؟ بلوچستان پہ بات کی گئی, صدر زرداری کے پولو میچ کی بات کی گئی. یو کین رسپونڈ ٹو اینی تھنگ, لیکن سوال میرا ہے قیادت. اچھا, میں سب سے پہلے تو یہ کہنا چاہتی ہوں کہ جب بی بی صاحبہ کی شہادت کے بعد ہمیں گورنمنٹ ملی تو ہم 126 تھے. صرف 126 نے آپریشن راہ راست کیا. 126 ایم این ایز کی آپریشن راہ راست کیا. پارلیمنٹ میں اپنی اس کی بات کر رہی ہیں. ایم این ایز تھے جی, ایم این ایز جی بالکل 126 تھے, اور ہم نے آپریشن راہ راست کیا سوات وغیرہ میں. جی اور مالاکنڈ میں پاکستان کا جھنڈا لہرایا. ہم نے ڈائلاگ کر کے ملا صوفی کا اصل چہرہ دکھایا, اور اس کے بعد پاکستان کی تاریخ کی سب سے بڑی جس کو کہتے ہیں انٹرنل ڈسپلیسمنٹ یعنی اندرونی ایک ہجرت ہوئی, اور پھر سب نے دیکھا کہ کس طرح لڑا گیا. جی تو ایک تو یہ بات ہے کہ آپ کو کلیئر ہونا چاہیے کہ آپ جن سے لڑ رہے ہیں ان کو آپ گڈ اور بیڈ میں تقسیم نہ کریں, ان کو آپ جہادی نہ کہیں, ان کو بچھڑا بھائی نہ سمجھیں, ان سے یہ مت کہیں کہ آپ کو اور ہمارے خیالات ایک سے ہیں, ان کہیں اور جا کے حملے کرو. پہلی بات تو یہ تو آپ شہباز شریف صاحب کو کہہ رہی ہیں. تو اگر 126 ممبر کی اگر پارٹی یہ ڈیسائیڈ کر سکتی ہے کہ صحیح چہرہ بھی دکھائے, انٹرنل ڈسپلیسمنٹ بھی ہو اور جھنڈا بھی لہرائے, تو یہ سیکھنے والی بات ہے. اب میں ایک بات پوچھنا چاہتی ہوں. تھوڑے عرصے پہلے مسلسل بیرسٹر گوہر کی جب ملاقات ہو رہی تھی تو پہلے تو انہوں نے اس کو اسٹیبلشمنٹ سے ملاقات پارٹی کے حق میں تھوڑی سی شو کی, پھر کہا سیکیورٹی کے لیے ہو رہی تھی, تو مستقل ایک سیکیورٹی کی میٹنگز چل رہی تھیں. دوسری بات یہ ہے کہ اب تو شیر افضل مروت کہتے ہیں کہ ہماری 20 سیٹیں جو ہیں وہ فارم 47 کی ہیں کے پی میں, تو پھر کیا وہاں پہ عوامی حکومت ہے؟ کیا وہ وہاں کے لوگوں کی نمائندگی کر رہے ہیں؟ میں پھر پہلے کی مثال دوں گی کہ عوام جینا چاہتی ہے. جب ان کے سامنے صحیح چہرہ آیا تو انہوں نے انٹرنل ڈسپلیسمنٹ کی. رہی بات بلوچستان کی, تو سرفراز بگٹی جب پہلے آپریشن ہوئے تو وہ نون لیگ میں تھے اور وہاں کے وزیر داخلہ رہ چکے ہیں, اور انہوں نے اونرشپ لی تھی باقاعدہ, اور جس دن یہ ٹرین کا بھی واقعہ ہوا وہ غائب نہیں تھے, وہ اونرشپ لے رہے تھے. رہی بات پریزیڈنسی کی کہ وہاں پہ
مجھے نہیں معلوم کہ صدر صاحب کہیں پولو میچ دیکھنے گئے تھے یا کوئی ان کو چائے پیش کر رہا تھا تو اس نے کہا وہ ٹی وی پہ پولو میچ دیکھ رہے تھے. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ وزیر اعظم صاحب جو ہیں وہ بھی ملک میں تھے اور وہ پوائنٹ آ گیا جی آپ کا, بالکل آ گیا جا رہا تھا ٹیررزم کے آپ اگینسٹ. نے بڑی انٹرسٹنگ بات کی ہے. باقی مجھے نہیں معلوم کہ صدر کے پاس کون کھڑا چائے سرو دے رہا تھا. 126 MNAs والی بھٹی صاحب 126 MNAs کے ساتھ آپریشن راہ راست کیا پاکستان پیپلز پارٹی نے. وہ یہ کہہ رہے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے, ایسا ہم کر سکتے ہیں. میرے خیال سے تحریک انصاف کو راہ راست پہ لانا پڑے گا آپ کو اور مجھے مل کے. یہ دھماکے کروا رہے ہیں نہیں کہ وہ آن بورڈ ہو جائے نا پوری قوم کے ساتھ. یہ آپ سمجھتے ہیں قوم ڈیفرنٹ سوچ رہی ہے؟ بھائی میرے, اگر وہ نہیں آتے تو کیا حکومت اس قابل ہے؟ اگر وہ نہیں آتے, نہیں بیٹھتے. ویسے پہلے تو میں ضرور کہنا چاہوں گا کہ کل جو کمیٹی میٹنگ ہو رہی ہے پارلیمانی کمیٹی کی, اس میں ڈیفینیٹلی آئیں. یہ ملک ہے تو ہم ہیں بھائی, آپ کون ہوتے ہیں اس ملک سے بڑے نہیں ہیں, وہ آپ اس میں شامل ہوں, اپنا ان پٹ دیں. اور جو علی امین گنڈا پور نے کہا ہے باہر کہا ہے وہاں کنونس کریں. اگر وہ کنونس ہو جاتے ہیں تو دے لیں شریطیں, نہ کریں آپریشن, افغانستان سے بات کر لیں لیکن وہاں بات کریں. دوسری بات یہ ہے کہ جب تک میرے بھائی 126 ہوں, 17 سیٹیں ہوں, 30 سیٹیں ہوں یا 1000 سیٹیں ہوں, ایشو یہ ہے کہ اس وقت گورنمنٹ پیپلز پارٹی کی اور مسلم لیگ کی ہے. کسی نے نہیں کہنا کہ عمران خان اپنے شرط لگا کے بیٹھا ہوا تھا کہ مجھے نکالو تو میں دہشت گردی. اگر آپ سے نہیں ختم ہو رہی تو اسے نکال دو, پھر باہر لاؤ, اس کو آگے لگاؤ اور دہشت گردی ختم کرو. ہمارا تو مسئلہ یہ ہے نا, حکومتیں آپ کو لگتا ہے عمران خان 12 کا دہشت گردی ختم کرنے میں ہیلپ کر سکتے ہیں؟ بھائی میرے, میں تو ایک مفروضے پہ بات کر رہا ہوں, جیسے سارے مفروضے پہ کہ جی وہ جب بھی ان سے بات کریں تو وہ کہتے ہیں کہ مجھے باہر نکالو. تو اگر آپ سے نہیں ختم ہو رہی تو باہر نکال دو, اور اگر ختم ہو رہی ہے تو اندر ہی رہنے دو, ختم کرو. مجھے تو عمران خان سے نہیں ایشو یہ ہے کہ ہم حالت جنگ میں ہیں. ہمارے یہ کوئی تھوڑی بات نہیں ہے, ہمارے ہر روز جوان شہید ہو رہے ہیں. یہ کوئی عام بات نہیں ہے. کیسے سرمایہ کاری آئے گی, کیسے سرمایہ کار آئیں گے, کیسے معاشی طور پر ہم آگے بڑھیں گے, کیسے ہمارا امیج بہتر ہوگا. گورنمنٹ کا قصور کیا ہے؟ اور عالمی دنیا آپ کو کہہ رہی ہے کہ آپ دہشت گردی کے گلوبل انڈیکس میں دوسرے نمبر پر ہیں, اور دہشت گردی بڑی ہے اور مزید شہباز شریف صاحب کی حکومت کیا کرے؟ شہباز جو کوشش کر رہے کر ہی رہے ہیں اس وقت. کیا کر رہے ہیں کوشش؟ مجھے یہ جب کانفرنس کا پرائم منسٹر کی ایڈوائس پہ اجلاس کل ہو رہا ہے بھائی, شیلا رضا نے کیا بات کی ہے؟ انہوں نے کہا کہ مائنڈ کلیئر کریں یا مائنس کر دیں پی ٹی آئی کو, عمران خان کو, اور دہشت گردی ختم کریں اپنے وے سے, جو طریقہ ہے آپ کا. اور اگر نہیں کر سکتے تو ان کو پلس کر لیں اور پھر ان کی شرائط مان لیں. مسئلہ تو ہے دہشت گردی ختم کرنا. ان کو تو پلس نہیں کر سکتے نا, وہ تو ان کی تو سپورٹ آپ کو پتہ ہے کس طرح ٹیررزم کے حوالے سے کا ایک نظریہ جو ہے اس کو ریاست بھی نہیں مانتی. بھائی بات چیت سے کیا نہیں حل ہو سکتا. صادق صاحب, بھٹی صاحب پرپوزل دے رہے ہیں, سجیشن دے رہے ہیں, انالیسس کر رہے ہیں کہ اگر آپ کو لگتا ہے کہ عمران خان کے باہر آنے سے ٹیررزم ختم ہو سکتا ہے تو باہر نکال دیں ان کو, پھر اور نہیں ہو سکتا تو اندر ہی رہنے دیں. بھٹی صاحب تو وہ کہہ رہے ہیں نا, ہیڈز آئی ون ٹیلز یو لوز. تو بھٹی صاحب کا آرگیومنٹ تو گھما کے وہیں پہ آتا ہے کہ عمران خان کو باہر نکال دیں, آپ کے سارے مسائل حل ہو جائیں گے. ویسے ایک مرتبہ کر لیں. بات یہ ہے جی کہ عمران خان صاحب اگر تشریف لائیں, اگر ان کی پارٹی کل آتی ہے یا اس کے علاوہ جو اے پی سی یا ہماری سیاسی جو ڈائلاگ ہے اس کا حصہ بنتی ہے, تو سر آنکھوں پہ ہم تو نظریں بچھائے بیٹھے ہیں. جو بھی سیاسی جماعت آئے گی اور ملکی دفاع کے لیے اور ملک میں دہشت گردی کے خلاف آ کر ہاتھ ملائے گی, کندھے سے کندھا جوڑے گی, وہ سب ہمارے ساتھ ہیں. اور تمام سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ اس وقت ہمارے ساتھ کھڑی ہیں. خان صاحب کی اگر یہ شرط ہے, جیسے وہ پہلے کہتے رہے ہیں کہ خان نہیں تو پاکستان نہیں, اور آج بھی ان کی اگر شرط یہی ہے تو خان ہے تو پاکستان ہے. بھٹی صاحب نے یہ کہا ہے کہ خان ہے تو پاکستان ہے, وہ کہتے ہیں خان نہیں تو پاکستان نہیں. بات دونوں کی ایک ہے, ایک کہتا ہے ہیڈز آئی ون, دوسرا کہتا ہے ٹیلز آئی یو لوز. اچھا بات یہ ہے بھائی, بات دہشت گردی کی ہو رہی ہے. ہمارا ریزالو تو بڑا کلیئر ہے, فوج کا ریزالو بھی بڑا کلیئر ہے, پی ٹی آئی کے علاوہ تمام سیاسی جماعتوں کا ریزالو بھی بڑا کلیئر ہے. پی ٹی آئی کے اندر بھی تقسیم ہے, پی ٹی آئی کے اندر بھی کافی سینسیبل لوگ ہیں, وہ بھی ساتھ کھڑے ہیں. لیکن خان صاحب کا ریزالو تھوڑا مختلف ہے. خان صاحب تو وہ جو کرکٹ کھیلنے والے بچے ہوتے ہیں نا, جو اپنی باری جب ختم ہوتی ہے تو وکٹیں اٹھا کے بھاگ جاتے ہیں, وہ کام کر رہے ہیں کہ کھیل جب جیسے ہی میری باری ختم ہوئی تو کھیل ہی ختم ہو گیا, وکٹیں اٹھاؤ اور بھاگ جاؤ, گیم ہی نہ ہونے دو. تو اس وجہ سے ایسے تو نہیں ہوتا ہے. اور خان صاحب کے پاس عدالتیں موجود ہیں, خان صاحب
عدالتوں کے ذریعے باہر آنا چاہیں باہر آ جائیں، لیکن اگر خان صاحب کو چھوڑ دیں تو باقی بھی سب کو چھوڑ دیں، پھر سب کو باقی کو بند رکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ لیکن میں یہ سمجھتا ہوں آخری بات، جی ایک سیکنڈ میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت ہمارے لیے ہم نظریں بچھائے بیٹھے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ پی ٹی آئی آئے. میں سمجھتا ہوں پی ٹی آئی کو بھی چاہیے کہ ہماری سیاسی نوک جھوک تو چلتی رہے گی لیکن وہ تشریف لائیں اور ہاتھ ملک کے اور ریاست کے اس وقت آپ کا پوائنٹ آ گیا. اور وہ نہ کریں جو پہلے جب جنگ ہو گئی تھی تو خان صاحب نے ہاتھ ملانے سے انکار کر دیا تھا اور چیف نے بریفنگ دی تھی، اس کا ریپیٹ نہ کریں. جی رائٹ بھٹی صاحب. میں اپنے پیارے بھائی اور آج کل تو موسمیاتی تبدیلی کے میرے بھائی وزیر ہیں، اچھی بات ہے، اچھا وزیر آیا ہے، موسم بھی بدل رہے ہیں اور جب موسم بدلیں گے تو اس وزیر کی بڑی ضرورت ہوگی. تو ہاں تو میں ان سے یہ بھی بات سمجھ آئی کہ جب موسم بدلیں گے تو اس وزارت کی ضرورت کیوں ہوگی. اچھا میں ان کو شاید اپنی بات سمجھا نہیں پایا. اب ذرا میرے الفاظ میں، کیونکہ دہشت گردی کا معاملہ ہے، میرے ملک کا معاملہ ہے، میں تو دل کی بات کر رہا تھا. بھائی میں آپ کو کہنا یہ چاہ رہا تھا کہ جس طرح آپ نے الیکشن چھینا اور ان کے گھر پر قبضہ کیا پی ٹی آئی پہ، اسی طرح دہشت گردوں کو ان کے ہتھیار چھینو اور ان کی روح اور ان کا جسم چھین لو. جس طرح آپ نے عدلیہ کو ختم کیا اس طرح دہشت گردی کو ختم کر دو. جس طرح آپ نے پیکا کر کے ہمارے آزادی اظہار رائے پہ پیرے بٹھائیں اس طرح دہشت گردوں پہ پیرے بٹھا دو. جس طرح پی ٹی آئی کو توڑا اس طرح ان کی کمر توڑ دو دہشت گردی کی. جس طرح مخصوص نشستیں پی ٹی آئی کو نہیں دیں اس طرح ان کو بھی اپنی سرزمین کی 1 انچ نہیں دینی اور اس 1 انچ سپیس نہیں دینی. اور جس طرح آپ نے دیوار سے لگایا ہوا ہے پی ٹی آئی کو اور سارا الزام ان پہ ڈال رہے ہیں، اسی طرح آپ ان دہشت گردوں پہ ڈالیں اور ان کو دیوار سے کریں تو کیا کریں. امید ہے کہ اب سمجھ گیا ہے بھائی، وہ سارا جعفر ایکسپریس کا بندہ. امید ہے کہ اب سمجھ آ گئی ہوگی، اگر نہیں آئی تو پھر بتا دیں. آپ کو میں نے پہلے ہی کہا تھا نا کہ آپ دہشت مرضی کے جتنے مرضی سوال پوچھیں جواب پی ٹی آئی ملے گا آپ کو. تو یہ انہوں نے ثابت کر دیا. میں نے جو بھی آپ کو 2 منٹ پہلے بات کہی تھی، میرے بھائی نے بھٹی صاحب نے اس کا ثبوت دیا ہے کہ آپ کوئی بھی سوال پوچھیں، دہشت گردی کا پوچھیں، اے پی ایس میں بچوں کے جلنے کا پوچھیں، 9 مئی کے حملے کا پوچھیں، شہیدوں کی گردنیں قلم کرنے کا پوچھیں، ان کے مجسمے اٹھا کے پٹکنے کا پوچھیں، جہازوں کو آگ لگانے کا پوچھیں، کور کمانڈر پہ حملہ کرنے کا پوچھیں، جی ایچ کیو کو اوپر حملہ آور ہونے کا پوچھیں، جواب ایک ہی نکلے گا، پی ٹی آئی. بھٹی صاحب کے پاس کوئی اور جواب نہیں، انہوں نے اس کا ثبوت دیا. آپ نے سوال پوچھا، انہوں نے سارے جواب آپ کو پی ٹی آئی کی زبان میں دے دی. پوائنٹ آ گیا. شیلا صاحبہ، مجھے آج تک یہ بات میری معمہ رہی کہ میں بچپن سے دیکھتا آ رہا ہوں آپ لوگوں کو، پیپلز پارٹی، نون لیگ، یہ کیسے ہو گیا کہ آپ ایک ہو گئے؟ یہ بہت ضمن سوال ہے کیونکہ آج آپ بڑے عرصے بعد آپ سے ہوئی نا. اچھا یہ کیسے ہوا؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی سیاست پاکستان کے لیے ہے. شہید ذوالفقار علی بھٹو کو معلوم تھا کہ ان کو مار دیا جائے گا، لیکن وہ مائی لارڈ کہتے ہوئے چڑھ گئے، کورٹس وغیرہ پہ چڑھائی نہیں کی اور نہ ہی اپنے لوگوں کو تنصیبات پہ حملہ کرنے کے لیے کہا. آج بھی ہم چاہتے ہیں کہ پارلیمنٹ کو تالا نہ لگے، اس لیے ہم حکومت کو سپورٹ کر رہے ہیں. یہ آپ کا احسان ہے نون لیگ پہ. آج کسی کی بھی حکومت ہوتی آج نہیں، ہم اپنا فرض ادا کر رہے ہیں. ہمارا نون لیگ پہ کوئی احسان نہیں ہے، ہم اپنا فرض ادا کر رہے ہیں. الحمدللہ پارلیمنٹ کھلی ہوئی ہے اور ہم کسی کی بھی حکومت ہوتی. ٹھیک ہے شہلا صاحب، میں ایک بریک کے بعد آپ کی بات کنٹینیو کروانے کی کوشش کروں اگر آپ مجھے اجازت دیں. ایک بریک کے بعد وہاں سے جی بنی گالا سے ایک بندہ ملا ہے جو گرفتار کیا گیا. وہ کیا کرتا پایا گیا تھا میں بتانے کی کوشش کرتا ہوں. ایک بریک لیں گے. ایف آئی اے سائبر کرائم اسلام آباد نے بڑی کارروائی کرتے ہوئے پاکستان کے خلاف نفرت انگیز مہم چلانے والے ملزم حیدر سعید کو بنی گالا کے پاس سے گرفتار کیا ہے. چھوڑیں گے نہیں جی. کل بڑی اہم میٹنگ ہے ان کیمرہ سیشن ہے پارلیمنٹ کا. عسکری قیادت کی بات کو ذرا سمجھیے گا آپ سب لوگ، اور تحریک انصاف کو چاہیے کہ تمام چیزیں سائڈ پہ چھوڑ کے پہنچ جائے ادھر ملک کی خاطر. کل تک اجازت.